نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ آج 20ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں مختلف قدرتوں کا ذکر کر کے 5 مختلف اسلوبوں سے سوال کیا ہے۔ اصل میں پیچھے جو 19واں پارہ ختم ہو رہا تھا، آخری جملہ جو تھا اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں، تو اللہ نے یہ 5 آیات میں یہ دلائل دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیے ہیں، یہ کام کیے ہیں۔ مثلا پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بارونق باغ اگائے، تم ان کو اگانے والے نہیں تھے، تم ان کو اگانے والے نہیں تھے، تو اِلٰہٌ مع اللہ، بتلائیے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جس نے یہ کام کیا ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو رائے حق سے عدول کیے ہوئے ہے، رائے حق سے دور ہے۔ یعنی پہلی آیت میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، کیا اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو پیدا کرنے میں کوئی اور بھی ہے؟ اور اسی طرح دوسری آیت میں امن جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو قرار بنایا، وجعل خلال انہارا، اور اس کے درمیان نہریں چلا دی، وجعل لها رواسیا، اور اسی طرح پہاڑ بنا دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اسی طرح سمندروں کے درمیان ایک پردہ کر دیا، میٹھا اور کھارا پانی آپس میں ملتا نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کا پردہ ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا یہ کام کرنے والا کوئی اور ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر وہ علم نہیں رکھتے۔ یعنی یہاں اسلوب مزید بدل دیا کہ اکثر جاہل ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ اگر علم ہو کہ یہ کام کرنے والا رب ہے، اللہ ہے، تو پھر اللہ کی عبادت کرے۔ اور اسی طرح تیسری آیت میں امن یجیب المضطر اذا دعا، بچاؤ جب کوئی آدمی مجبور ہو جائے، بے کس ہو جائے، لاچار ہو جائے، اس مجبور کی دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو اس کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کرتا ہے؟ تو وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس جملے سے ایک مسئلہ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ دعا جو ہے یہ مصیبت کو ختم کرنے کا ایک سبب ہے۔ یعنی جب آدمی مصیبت زدہ ہو اور وہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یعنی اگلے جملے سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ آدمی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، بتائیے یہ مصیبتوں میں سننے والا کون ہے؟ لاچار کی سننے والا کون ہے؟ مجبور اور مقہور کی سننے والا کون ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یعنی کیا کوئی ایسا ہے جو تمہاری رہنمائی کرے خشکی اور تری کے اندھیروں میں؟ اور کون ہے جو آسمان سے جو ہوائیں بھیجتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، بارش سے پہلے ہوائیں خوشخبریاں لے کے آتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ،
کیا یہ کام کرنے والا کوئی اور ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، جن کو یہ شریک بناتے اللہ ان سے کہیں بلند ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اَمَّن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، کیا دوبارہ لوٹانے پہ وہ قادر نہیں ہے؟ اِلٰہٌ، تو اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ایسا ہے؟ قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی ایسا ہے تو تم دلیل پیش کرو، لاؤ دلیل، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو کہ یہ کام اللہ کے علاوہ کو کرنے والا ہے۔ تو دیکھو 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 مختلف تبصرے کیے اور 5 سوال کیے، اور 5 سوالوں کے بعد جو تبصرے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، پہلا تبصرہ، بلکہ وہ حق سے اعراض کرنے والے، عدول کرنے والے لوگ ہیں۔ اور بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر بے علم ہے، جاہل ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے اس سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، برہان ہے تو پیش کرو۔ کل 18ویں پارے میں یہ بات آئی تھی، 18ویں پارے میں پرسوں یہ بات آئی تھی کہ مشرک کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، منطق ہوتا ہے، فلسفہ ہوتا ہے، ادھر ادھر کی ساری باتیں ہوتی ہے، لیکن مشرک کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ لا برہان لہ بھی، مشرک کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ 5 تبصرے کر کے یہ بات بتلائی گئی کہ یہ قوم جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنائے ہوئے ہے، صرف اپنی ضد پر قائم ہے، یہ جاہل ہے، بے عقل ہے، حق سے اعراض کرنے والے ہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو یہ دلیل ضرور پیش کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے زمین و آسمان کی چھپی چیز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ علم غیب کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے علم غیب کا جو مسئلہ ہے اس کو الوہیت کے ساتھ جوڑا گیا، اس کا الوہیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ دیکھو جو معبود ہوگا اس کا عالم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب اس کو پتہ ہوگا، علم ہوگا، تب ہی وہ اپنے عبادت کرنے والوں کی مدد کر سکے گا۔ اگر اس کے علم میں نہیں ہے، اس کا علم کمزور ہے، تو کمزور علم والا وہ کیسے مدد کرے گا؟ تو پہلے علم ہے، اس کے بعد قدرت ہے، علم بھی ہو، قدرت بھی ہو، تو تب جو ہے کسی کی مدد ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم موجود ہے، اور اللہ کے علاوہ یہ علم کسی کے پاس نہیں، نہ نبی کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس ہے۔ یہاں پہ ایک لطیفے والی بات ہی ہے، ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، بہت عظیم محدث آدمی تھے۔ سائیوال جامعہ عزیزیہ میں استاد جی ماہ رمضان میں خلاصہ مضامین تفسیر پیش کیا کرتے تھے، تو وہاں پہ علم غیب کا مسئلہ آ گیا۔ تو وہاں چونکہ جامعہ کے قریب قریب جماعت کے لوگ قلیل ہیں، دوسرے احباب بریلوی دیوبندی احباب استاد جی کا درس سننے کے لیے آتے تھے۔ جب علم غیب کا مسئلہ آیا تو بریلوی احباب کہنے لگے کہ آپ ہمیں کوئی ٹھوس دلیل دیں تاکہ ہم اپنے علماء سے پوچھیں اور اس کے بارے میں ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ استاد جی نے فقہ اکبر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کا مصنف کون ہے، تو بہرحال فقہ اکبر کی یہ عبارت اس پہ نشان لگا کے دے دیا۔ عبارت یہ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَعْلَمُ الْمُغِيبَاتِ لِمُعَارَضَةِ قَوْلِهِ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اس آیت پہ نشان لگا دیا، لکیر لگا دی، کہا تم ایسے کرو، اس عبارت کا ترجمہ میں نہیں کرتا، تم اپنے علماء کرام کے پاس جاؤ، ان سے جا کے اس عبارت کا ترجمہ کروا لو۔ یہ چلے گئے۔ اگلے دن شام کو یہ آئے
تو یہ جتنے لوگ گئے تھے 4-5 وہ مسلسل ہنس رہے ہیں اور ان کی ہنسی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ استاد جی پوچھنے لگے کیا بات ہے، وضاحت کرو، کیا معاملہ پیش آیا ہے، علماء کرام نے آپ کو کیا جواب دیا ہے؟ تو یہ کہنے لگے کہ ہم کئی علماء کے پاس گئے جو بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے، تو ان کو جا کے ہم نے یہ عبارت دکھائی ہے، یہ کتاب ہے، عبارت ہے، اس کا ترجمہ کرو۔ اب انہوں نے عبارت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا، یعنی ہر عالم نے یہی جواب دیا کہ مجھے اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اب صاف عبارت ہے، ترجمہ کیوں نہیں آتا؟ جب یہ دعویٰ ہے کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے لکھی ہے فقہ اکبر کے نام سے، اور اس کتاب کی عبارت ہے، ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ جو عقیدہ ذکر کیا گیا اس کتاب میں، یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان الانبیاء لا یعلم المغیبات، انبیاء علم غیب نہیں رکھتے، انبیاء علم غیب نہیں رکھتے۔ کیوں؟ لِمُعَارَضَةِ قَوْلِهِ، اس لیے کہ یہ عقیدہ رکھنا قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہہ دیجئے زمین و آسمان کی چھپی چیز رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جن کے بارے میں لوگوں کے دعوے ہیں ان کو تو اتنا نہیں پتا کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا۔ تو جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بھی علم غیب ہے، تو یاد رکھیے اس نے قرآن مجید کی یہ صریح نص کا انکار کر دیا ہے، اور جو قرآن مجید کی صریح نص کا انکار کرے اس کے بارے میں آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ آگے فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا علم، ان کافروں کا علم آخرت کے بارے میں گڈ مڈ ہو گیا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کبھی تو کہتے ہیں کہ آخرت ہے ہی نہیں، آخرت نہیں ہے، آخرت کا مطلقاً انکار کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اگر آخرت قائم بھی ہو گئی تو آخرت میں بھی جس طرح دنیا میں ہمارے پاس مال و دولت ہے، دنیا میں ہمارے پاس اقتدار ہے، اگر آخرت قائم ہو بھی گئی تو اسی طرح ہمارے پاس وہ ساری نعمتیں موجود ہوں گی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح بعض کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آخرت قائم ہوگی، جو ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا، ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھڑا لیں گے۔ تو یہ نقطہ نظر کفار کا، یعنی آخرت کے بارے میں ان کا علم جو نا گڈ مڈ ہو گیا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا، فرمایا وہ شک میں ہے، اس کو ماننے نہ ماننے، انکار کریں یا کیا کریں۔ تو بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھے ہو چکے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ آدمی کی کوئی بات ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں جستجو کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تحقیق کرنے کے بعد آدمی ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ ان کو یہ شعور ہی نہیں کہ یہ انکار کریں، ماننے تو کس انداز سے ماننے۔ تو ان کا علم آپس میں گڈ مڈ ہو چکا ہے، یہ اندھے ہیں اور شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقت پہ پردہ پڑ چکا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے انہیں کرنا کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینوں میں باتیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے، سینوں میں چھپے راز ہیں، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی دلیل ہے۔ کمال علم اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک ہے ظاہر کا علم، اللہ کو ظاہر کا بھی علم ہے اور باطن کا بھی علم ہے۔ اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ میرے اللہ کا علم لا محدود ہے، لا محدود، ہر چیز کا علم محدود ہے، حتیٰ کہ انبیاء کا علم بھی محدود ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے، اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، بنی اسرائیل کے اندر اختلافات، لڑائی جھگڑے اور طرح طرح کی ان کی باتیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے جو اشکالات، اعتراضات، یہ سارے خیر ایک لمبی فہرست ہے۔
تو اسی طرح ان کے آپس میں اختلافات. تو یہ قرآن جو ہے، جو بنو اسرائیل کے آپس میں اختلافات تھے، تو ان اختلافات پہ قرآن مجید نے جو تبصرہ کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت تبصرہ کیا ہے. جو حقیقت پر مبنی تبصرہ تھا وہ کیا ہے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف تھا یہود کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے صلیب پہ دیا یا نہیں. بعض نے کہا صلیب پہ دیے گئے، بعض نے کہا نہیں دیے گئے. اسی طرح عیسائیوں کا آپس میں اختلاف ہے. تو اس طرح اب قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں دیا گیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، تشبیہ ڈالی گئی، شبہ ڈالا گیا ان پہ. تو نہ قتل کیا نہ صلیب پہ لٹکایا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس طرح جو ان کے آپس میں اختلافات تھے، قرآن مجید نے ان اختلافات کے بارے میں حقیقت پر مبنی، انصاف پر مبنی تبصرہ فرمایا ہے اور بڑا زبردست فیصلہ فرمایا. اور اسی طرح آگے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، اور اسی طرح آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور اسی طرح آپ بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے اپنی پکار جب وہ پیٹھ دے کے جا رہا ہو. یعنی ایک بہرا وہ ہے جو آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ بات کر رہے ہیں، اگرچہ وہ بات سن نہیں رہا لیکن آپ کے اشاروں سے، گفتگو کے سٹائل سے کچھ نہ کچھ بات کو سمجھے گا. لیکن ایک آدمی بہرا بھی ہو اور وہ پیٹھ دے کے جا بھی رہا ہو، یعنی آپ کی طرف وہ دیکھ نہیں رہا، وہ جا رہا ہے، آپ پیچھے سے باتیں کر رہے، ایسے بہرے کو آپ نہیں سنا سکتے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یہ دلیل ذکر کی ہے کہ جس آدمی سے ہم نے صرف ایک چیز چھینی ہے، ایک چیز اس سے چھینی ہے کہ سننے کی جو صلاحیت ہے ہم نے سلب کر لی ہے. اگر ایک چیز سلب کرنے سے آپ اس کو سنا نہیں سکتے، کانوں کی جو قوت ہے ہم نے چھین لی تو آپ نہیں سنا سکتے. تو جس سے ایک نعمت چھینی ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے، اور جس کی جسم سے پوری روح نکل گئی اور جسم بے جان ہو گیا، وہ مردہ بن گیا، اس کو آپ کیسے سنا سکتے؟ تو کیسی زبردست دلیل دی گئی. تو کتنی پیاری دلیل ہے. یعنی ایک نعمت چھن جانے پہ تو وہ نہیں سن رہا، جب مکمل نعمتیں وہ چھن گئی، روح نکل گئی، جسم بے جان ہو گیا، تو اس کو کیسے سنایا جائے گا؟ یہ جتنے جن کو تم پوج رہے ہو، جن کے بارے میں تمہارے دعوے ہیں، یہ سب مردے ہیں، تو مردوں کو کیسے تم سنا سکتے ہو؟ آگے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. جب بات واقع ہو جائے گی، قیامت قریب ہو جائے گی، اس وقت ہم جو ہے ایک چپایا نکالیں گے، وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا. دیکھو بھئی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے قیامت سے پہلے جو نشانیاں قائم ہوں گی، ان نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ ایک دابۃ الارض، وہ آئے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. ماننے والے انہوں نے تو قرآن کو پڑھ کے مان لیا، ماننے والوں نے حدیث کو پڑھ کے مان لیا، لیکن جو نہیں مانتے انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ لیا، نہیں مانا. صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی پہاڑ سے نکلتی دیکھ کے بھی نہیں ماننا. جنہوں نے ماننا ہے وہ مان لیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا وہ بڑے بڑے دلائل دیکھ کے بھی نہیں مانتے. تو خیر، یہ ایک نشانی ہے قیامت سے پہلے، یہ دابۃ الارض، یہ نشانی اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. یہ ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. باقاعدہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے. آگے فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جب سور میں پھونکا جائے گا، یہ جو سور میں پھونکنا ہے یہ 3 طرح کا ہے، 3 سور ہوں گے. پہلی مرتبہ جو سور میں پھونکا جائے گا سارے لوگ گھبرا جائیں گے. گھبراہٹ، پہلا نفخہ یہ گھبراہٹ ہے. اور اسی طرح جو دوسرا نفخہ ہے سارے لوگ جو ہے مر جائیں گے. پہلے نفخے سے سارے لوگ گھبرا جائیں گے اور دوسرے نفخے سے سارے لوگ مر جائیں گے. اور جب تیسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا اس وقت سارے لوگ قبروں سے اٹھ جائیں گے. یہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا.
اور اسی طرح فرمایا الذی اتقن کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ دیکھیے اللہ کی جو کاریگری ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، انسانوں کی تخلیق ہے، جتنے بھی جو میرے رب نے کاریگری کی ہے وہ مضبوط ہے۔ کتنے مضبوط، یہ جوڑ کتنے مضبوط بنائے۔ آپ دیکھیں یہ انگلی ہے تو آپ کھینچیں تو اس کا جوڑ نکلنے والا نہیں ہے، اس کے اندر مضبوطی رکھی۔ ہاں ایک حد سے جب آپ کراس کر جائیں گے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام حالت میں یعنی جوڑوں کے اندر مضبوطی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جتنی کاریگری ہے، سنع اللہ الذی، اللہ کی کاریگری الذی اتقن کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو بڑا مضبوط بنایا اور جس طرح وہ چیز بننے کے قابل تھی اسی طرح بنایا ہے۔ یہ میرے رب کی کاریگری ہے، کمال اللہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں ایک ایک چیز پہ آپ غور کر لیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حیت عطا کی، شکل عطا کی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہے، بنایا ہے۔ یہ میرے رب کی ہی کاریگری ہے اور اس کی کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا حکم دیا گیا۔ ایک بات تو یہ ہے ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ انسان کو چاہیے کہ انسان جو اپنا شمار مسلمانوں میں رکھے، مسلمانوں کے اندر شمار ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ یہ دو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے حکم دیا گیا ہے، ایک تو مسلمانوں کے اندر میرا شمار ہو اور دوسرا میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ یاد رکھیے تلاوت سے مراد جو قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ آتا ہے، تلاوت سے خالی تلاوت نہیں ہے بلکہ سمجھ کے تلاوت کرنا، فہم کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ فہم بھی شامل ہے۔ خالی تلاوت کا اجر و ثواب اگرچہ ہے، لیکن جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو یعنی سمجھ کے با ترجمہ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر تدبر کرنا، تو یہ ساری چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہے۔ آج امت مسلمہ اس نے تلاوت کو صرف لفظوں کو پڑھنے کی حد تک رکھ لی ہے، حالانکہ تلاوت سے مراد یعنی قاری تلاوت کر رہا ہے تو برابر اس کا ان کلمات پہ، ان کے معانی پہ اور ان کی تفسیر پہ اس کا غور و خوض ہو، اس کی نظر ہو، تو یہ ہے تلاوت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فمن اہتدی کا آگے جو لفظ بولا، یہ لفظ بول کے یہ پابند کر دیا کہ جو ہدایت ہے وہ اسی پر موقوف ہے، ہدایت اسی پر موقوف ہے۔ ایک آدمی مسلم ہو اور دوسرا قرآن مجید کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہو، یہ دو چیزیں جس آدمی میں موجود ہیں تو وہ آدمی ہدایت یافتہ ہے، اور جو آدمی ان دو چیزوں سے دور ہے وہ آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ آگے سورہ قصص شروع ہو رہی ہے۔ سورہ قصص کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم مصر کے اندر ایک کمزور قوم تھی، یہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ اللہ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کرے، زمین میں قوت عطا کرے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انتخاب کیا، ان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ فرعون جو ہے اس کو خواب آیا تھا، اس نے نجومیوں سے تعبیر کروائی تو اس نے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس طرح کے مفسرین نے بیان کیا وہ تیری سلطنت الٹ دے گا، تو اس نے اس وجہ سے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ 1 سال بچے قتل کروائے جائیں اور 1 سال زندہ رکھے جائیں۔ جناب ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو زندہ رکھا جانے کا فیصلہ تھا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو قتل کا فیصلہ تھا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات تو یہ ذکر کی ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ جو کمزور طبقہ تھا، کمزور قوم تھی بنی اسرائیل کی، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان پر احسان کریں، ہم ان کو وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر ہم ان کو قدرت دیں، زمین کے اندر ہم ان کو قوت دیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
جب فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کو قوت دینی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کمال اللہ کے فیصلے ہیں. جو زمین کے اندر قوت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قوت علم نبوت کے ساتھ یعنی علم کے ساتھ بنیادی طور پہ یعنی یہ جو ساری قوت ہے یہ سارا جو فیصلہ یعنی علم کے ذریعے سے یہ انقلاب آنا ہے. تو پتہ چلا دنیا میں جتنے بھی اسلامی انقلاب ہیں ان کے پیچھے بنیاد علم ہوتا ہے, بنیاد علم ہے, علم کے ساتھ ہی انقلاب آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ, ہم نے موسیٰ کی جو ماں تھی اس کے دل میں یہ بات القاء کر دی ان ارضعی کہ تو ایسے کر موسیٰ کو دودھ پلا, تو موسیٰ کو دودھ پلا, پریشان نہ ہو, دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, تو جب خوف کھائے تو اس وقت اس کو صندوق میں ڈال دینا, یعنی اس کو دودھ پلا. اس سے یہ نقطہ ملا یہ ماں کے دودھ کا ذائقہ چکھ لے, ماں کے دودھ کا ذائقہ چکھ لے تاکہ دوبارہ جب اللہ کو تو علم تھا نا یعنی فرعون کے محلات میں جب پہنچے گا وہاں اس کو دوبارہ دودھ کی ضرورت محسوس ہوگی, چونکہ اس نے ماں کے دودھ کا ذائقہ چکھا ہوا ہے, دوبارہ وہ ماں کا دودھ ہی پیے کسی اور کا دودھ نہ پیے. اللہ اکبر. ان ارضعی سے یہ نقطہ ملا کہ دودھ پلا تاکہ ماں کے دودھ کا ذائقہ چکھ لے, اور دوبارہ جب دودھ پلانے کی باری آئے تو جب ماں کا دودھ پیے گا تو اس وقت اس دودھ کو جاری رکھے گا, کسی اور کا دودھ آئے گا تو وہ کلی کر دے گا. اللہ اکبر. کیا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا اور کیا انداز ہے میرے رب کا کہ رب تعالیٰ نے حکم دیا ان ارضعی. اب دیکھو جب بچہ اس کے بارے میں ماں پریشان ہو جائے تو ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے, اپنی چھاتی سے لگاتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے. لیکن یہاں اللہ فرماتے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب تجھے اس پہ خوف ہو, خطرہ لاحق ہو, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دینا. دیکھیے اس سے یہ نقطہ ملا کہ پوری کائنات کی مائیں جمع ہو جائیں, ان کا ایک ہی بیٹا ہو, وہ اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا پیار اللہ اپنے بندے سے کرتے ہیں. عام طور پہ یہ واعظین حضرات بیان کرتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ 70 ماؤں کا فلسفہ کہاں سے؟ پوری دنیا کی جتنی مائیں ہیں وہ ساری جمع ہو جائیں, ان کا ایک بیٹا ہو, وہ اپنے بیٹے سے جتنا پیار کرتی ہے اللہ اسے کروڑوں درجے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالی ماں سے بھی زیادہ بندے سے پیار کرتے ہیں. جو موقع تھا سینے سے لگانے کا, اللہ نے کہا اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے. دو چیزیں ہیں, ان ارضعی دودھ پلا, جب خطرہ لاحق ہو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, دریا میں ڈال دے. اور اسی طرح پھر دو چیزوں سے روک دیا گیا, لا تخافی, تو دریا میں ڈال رہی ہے تو خوف نہیں کھانا, پریشان نہیں, ولا تحزنی, غم بھی نہیں کرنا. یعنی تو نے نہ غم کرنا ہے اور نہ ہی خوف کھانا ہے. کیوں؟ دو بشارتیں ذہن میں رکھ لے, دو بشارتیں ذہن میں رکھ لے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, یہ موسیٰ جس کو تو نے صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کرنا ہے, اس موسیٰ کو ہم واپس تیری طرف لوٹائیں گے, یہ موسیٰ واپس تیرے پاس آئے گا. اور دوسری بات وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں, ہم نے تو اس سے بڑے کام لینے ہیں. اس نے تو اپنی قوم کی قیادت اور سیادت سنبھالنی ہے, اس نے تو علم نبوت کا وارث بننا ہے اور نبوت سے سرفراز ہونا ہے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم نے اس کو رسول بنانا. دو بشارتیں دی. تو دو بشارتیں دے کے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل کو دلاسا دے دیا. اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہوتے ہیں, اللہ کے وعدوں پہ مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے. اللہ کے وعدے سچے ہیں, اللہ کے وعدے سچے ہیں,
اسی 20ویں پارے میں اسی سورہ کے آخر میں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور آپ بیت اللہ اور مکہ اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے جہاں آپ نے 53 سال کی زندگی بسر کی ہے، کتنی محبت ہوگی، بندے کو در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نکل رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دلاسا دیا، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، آپ پریشان نہ ہو، جس رب نے آپ پہ قرآن فرض کیا ہے، قرآن اتارا ہے، ایک وقت ضرور آئے گا وہ رب آپ کو لٹائے گا، آپ مکہ میں داخل ہوں گے، ٹھیک 8 سال بعد آپ اسی مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے۔ رب کے وعدے سچے ہیں۔ یہاں موسیٰ کے ساتھ رب تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تو وہ وعدہ سچ ثابت ہوا، موسیٰ کو لٹایا بھی اور اسی طرح اس کو رسول بھی بنایا۔ تو پتہ چلا اللہ نے جو وعدے قرآن میں کیے ہیں یا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کے جو وعدے بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ اور شیطان جہنم کے اندر جو تقریر کرے گا، جو سورہ ابراہیم کے اندر بیان کیا گیا، وہ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق وعد الحق، اللہ نے جتنے بھی تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ سچے وعدے تھے۔ اس لیے آج امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرو، اللہ وہ مسبب الاسباب ہے، تم سبب دیکھتے ہو، وہ سبب کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کرنے والا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی نعمت چھین لے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کہا، ایک بارہ میں کہا کہ آپ دریا میں ڈال دیں، یہ ایک نعمت تھی، بیٹا تھی، دور کرنا، بیٹا تھا، دور کرنا مشقت ہے۔ اللہ کسی سے نعمت چھین لے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو ایک عظیم نعمت دینے والے ہیں۔ تو دیکھو یہ وقتی طور پہ بیٹا چھین کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی لٹا دیا اور اس کو پھر رسول بھی بنا دیا، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو ایک نعمت کا چھن جانا، اس پہ انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ انسان کو رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا، قائم کرنا چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اس کے بدلے میں تمہیں بڑی نعمت عطا فرما دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق ہے محلات میں پہنچا، صندوق پکڑا گیا۔ اچھا، وقالت لأختہ قصیہ، موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ ہے مریم بنت عمران، یہ مریم اس کا نام تھا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینے پہ آ جائے، اللہ اکبر، مالک کی کیا شان ہے، کیا اس کا کمال ہے کہ وہ جس سے چاہے کام لے لے۔ ہے تو وہ لڑکی، عام لڑکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لینے کے لیے اس کو ماہر جاسوس بنا دیا ہے۔ کہا تو نے دریا کے کنارے چلنا اس انداز سے کسی کو یہ علم نہ ہو، کسی کو علم نہ ہو کہ اس کا اس صندوق کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جب صندوق پکڑا گیا، صندوق کو کھولا تو بیچ میں سے بچہ نکلا۔ تو فرعون نے جو حکم تھا قتل کرنے کا، سمجھ تو آ گئی، بنی اسرائیل میں سے کسی نے اس بچے کو پھینکا ہے۔ خیر، فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی وہ درمیان میں آڑے آ گئی، کہا لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے، عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں فائدہ دے۔ اس ایک نقطہ تو یہ ملا کہ بی بی آسیہ نے کہا کہ شاید ہمیں فائدہ دے، فرعون نے یہ کلمہ نہیں کہا، بی بی آسیہ نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے واقعتاً موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بی بی آسیہ کو فائدہ پہنچا دیا، اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا، جنت کے محلات کا وارث بنا دیا، واقعی فائدہ۔ تو بس اوقات انسان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے، بلکہ ایک جملہ بس اوقات انسان کی زندگی کی تاریخ بدل دیتا ہے۔ تاریخ بدل گئی،
ایک جملے کے ساتھ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم شاید کہ یہ بچہ ہمیں جو ہے فائدہ پہنچائے، تو واقعتاً بی بی آسیہ کو فائدہ پہنچ گیا۔ اور یہاں سے یہ نقطہ بھی سمجھ آیا کہ بی بی آسیہ نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرنا، شاید یہ ہمیں نفع دے، تو فرعون کی اپنی بیوی کے ساتھ محبت چیک کیجئے کہ بیوی نے کہا اس کو قتل نہیں کرنا تو فرعون نے اس کو قتل نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بیوی کی پسند ہے وہ خامد کی پسند، اور خامد کی پسند بیوی کی پسند۔ فرعون جیسا ظالم، جابر اور سرکش حکمران وہ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے، ایک مسلمان کو اپنی بیوی سے کتنی محبت کرنی چاہیے؟ وہ کافر ہو کے اپنی بیوی سے کتنا پیار کر رہا ہے، اس کی پسند کو اپنی پسند بنا رہا ہے۔ تو دیکھیے، ایک کافر ہو کے وہ اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتا ہے، تو ایک مسلمان کو اپنی بیوی سے حد درجے کا پیار کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کی جتنی محبت زیادہ ہوگی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آگے اولاد کی تربیت کرنے میں اتنی آسانی ہوتی ہے، اولاد کی تربیت اتنی بہتر ہوتی ہے جتنی میاں بیوی کے آپس میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، جس طرح کہ کہتے ہیں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں مریم بنت عمران کا کیسا پیارا کردار ہے، ماہر جاسوس بن گئی، اللہ نے اس سے کام لے لیا۔ اور اسی طرح موسیٰ کا دل فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا، وہ پریشان، آخر ماں ہے، گھبرا گئی، پریشان ہوئی۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے جب بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ سامنے آیا، اس وقت دائیوں کو بلایا گیا، کسی کا دودھ پینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تیار نہ ہوئے، تو بالآخر بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ بچی نے کہا کہ اس طرح میں آپ کو ایک گھر والوں کے لیے بتاتی ہوں کہ وہ اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ اب جو اس نے جملہ بولا وہ جملہ ذو معنی تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ بچے کے خیر خواہ۔ عام لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فرعون کے خیر خواہ۔ اللہ اکبر، کتنی ذہانت اور فطانت اللہ نے عطا کی ہے۔ خیر، تو کہا اس کو بلا کے لاؤ، یہ بچی گھر آئی۔ بعض مفسرین نے تو نقل کیا کہ ماں نے جانے سے انکار کر دیا، کیوں؟ انا رادوہ الیک، اللہ نے کہا ہم تیری طرف لٹائیں گے۔ تو خیر بی بی آسیہ چل کے پھر موسیٰ کے گھر آئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی جب ماں کی چھاتی آئی تو دودھ پینا شروع کر دیا، کیونکہ پہلے ذائقہ چکھ چکے تھے تو دودھ پینا شروع کر دیا۔ خیر اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے، اب اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے، اور شاہی محل سے اور حکومت کی طرف سے وظیفہ مل رہا ہے۔ کیا کمال قدرت اللہ تعالیٰ کی! اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ویسے کر سکتے، اس کو کون پوچھنے والا ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما کا ذکر کیا ہے۔ جوان ہوئے تو ایک دن دوپہر کا وقت تھا، لوگ آرام کر رہے تھے، ایک قبطی اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو جو بنی اسرائیلی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فواقذہ موسیٰ ایک مکہ مارا، مکہ مارنے سے بندہ مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام تو پریشان ہو گئے۔ اب مکے سے عام طور پہ بندہ مرتا نہیں ہے، مکے سے عام طور پہ بندہ مرتا نہیں، تو کہا یہ تو شیطان کا عمل ہو گیا۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن بھی ہے اور اسی طرح مضل، گمراہ کرنے والا بھی ہے، مبین واضح ہے۔ عام طور پہ قرآن مجید میں عدو مبین آیا کہ وہ واضح دشمن ہے، لیکن یہاں مضل آیا کہ جو ابلیس ہے یہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے جتن کرتا رہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراف جرم کیا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے فغفر اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے میرے رب جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے اب میں مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ جملہ قابل غور ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، موجودہ دور کے جو وکلاء طبقہ ہے، وکلاء طبقہ، ان کے لیے یہ جملہ مشعل راہ ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ آج وکالت کا سلسلہ قلیل ہے جو صحیح وکالت کرتے ہیں، حق پہ وکالت کرتے ہیں، ورنہ اکثریت وہ کیس ہی وہ لیتے ہیں جو کیس 2 نمبر ہو، جس کے اندر خرابی ہو، کوتاہی ہو، وہ کیس لے کے تاکہ پیسہ زیادہ آئے گا، یعنی مال کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹے دلائل دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول یہ ہمیشہ وکلاء کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام پریشان مدینے کے شہر میں وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ ڈر اس بات کا تھا کہ اچانک یہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اگلا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی بندہ کسی اور بندے سے لڑ رہا ہے، تو اس نے پھر مدد چاہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تو انک لغوی مبین، یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، تو شرارتی ہے اور تو فساد مچانے والا، انک لغوی مبین کا لفظ، غوی کا معنی ہوتا ہے گمراہ، مبین واضح، اس مراد تو یعنی خود اس شر کے اندر کردار پیش کرنے والا ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے جب دشمن کو پکڑنے کا ارادہ ہی کیا تو یہ ڈر گیا بھی شاید مجھے پکڑنے لگے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا تو کہا اے موسیٰ جس طرح تو نے کل بندے کو قتل کیا تھا آج پھر قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو خیر راز فاش ہو گیا۔ راز فاش ہونے سے یہ عدالت کے اندر اور اسی طرح ان کی اسمبلی کے اندر یہ بات پہنچ گئی، اور وہاں سے جو نا فیصلہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا جائے اور پھر ان کو قتل کیا جائے۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس طرح آپ کے خلاف پلان بن چکا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ چلے جائیں۔ اب رجل یہ کون تھا اس کا ذکر نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ رجل کون رجل تھا؟ جب اس کا ذکر نہیں ہے تو اس نے آ کے یہ خیر خواہی کی موسیٰ علیہ السلام، تو اس سے ایک نقطہ تو یہ ملا کہ جو قوم کے مصلحین ہوتے ہیں ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام مصلح تھے، قوم کے مصلحین کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کا دفاع کرنا چاہیے۔ ایک نقطہ تو یہ سمجھ آیا، اور دوسرا نقطہ یہ سمجھ آیا کہ کسی کا نام آ جانا یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے۔ نام آپ کا جو بھی ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، زید ہے، بکر ہے، جو بھی آپ کا نام ہے، نام اتنا اہم نہیں ہے، آپ کا کام اہم ہے کہ اس بندے نے جو مشورہ دیا، اس مشورے نے ایک تاریخ رقم کر دی۔ قرآن میں آج تک اس کا ذکر موجود ہے کہ اس بندے نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف چل پڑے۔ یہ 8 دن کا سفر تھا اور پیدل سفر ہے، مفسرین نے یہاں چیزیں ذکر کی ہے، پیدل چل چل کے ان کا جوتا بھی ٹوٹ گیا۔ تو خیر یہ مفسرین کی باتیں ہیں، واللہ عالم۔ مدین میں جب پہنچے ایک کنویں کے پاس، وہاں لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ 2 بچیاں نوجوان با پردہ وہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ سارے لوگ پانی پلا رہے، یہ نہیں پلا رہے۔ قال ما خطبکما، کیا معاملہ ہے بیٹا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم پانی نہیں پلائیں گے یہاں تک کہ سارے چرواہے چلے جائیں گے۔ وابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ عورت سے اگر آپ کو بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو بقدر ضرورت بات کرنی ہے، ما خطبکما۔ اور اسی طرح عورت کو اگر ضرورت پیش آ جائے کسی مرد سے بات کرنے کی تو وہ بھی بقدر ضرورت بات کرے، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بقدر ضرورت بات کی جائے، جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرو، زیادہ بات
اب موسیٰ علیہ السلام نے جو بات پوچھی تو بیویوں نے جو جواب دیا بہت ہی شاندار جواب کہ یہ چلے جائیں گے، ہم تب پانی پلائیں گے، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے اس لیے ہم بکریاں چرانے کے لیے آئی ہیں۔ اب یہ لمبا ایک کلام ہے جو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن 2 ہی کلموں کے اندر ان بچیوں نے یہ جملہ کہہ کے وہ سارا مسئلہ سمجھا دیا کہ ہم مجبور ہو کے آئی ہے، ہمارا بھائی نہیں ہے، اور اسی طرح ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ آنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا 2 جملوں کے اندر ہی انہوں نے ساری بات سمجھا دی۔ پتہ چلا کہ انسان کی گفتگو جو ہے جچی تلی ہونی چاہیے، جامع ہونی چاہیے، تھوڑے الفاظ کے اندر زیادہ باتیں جمع ہو جانی چاہیے، اور بالخصوص ایسے مواقع پر جب مرد یا عورت اجنبی آپس میں گفتگو کرے تو بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرنی ہے، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ خیر وہ چلے گئے، فسقا لہما، وہ پتھر کنویں کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ 10 بندے اس پتھر کو ہٹاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے جو پتھر کو سائڈ پہ کیا، پانی نکال کے ان کو پانی ان کی بکریوں کو پلایا، اور ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کے بیٹھ کے بچیوں نے محسوس کیا کہ وہ مسافر آدمی ہے۔ مسافر آدمی لگتا ہے، ظاہر بات ہے سفر کے آثارات ان پہ نمایاں تھے۔ 8 دن کا سفر ان کا جاری و ساری ہے، 8 دن سے سفر میں مسلسل چل رہے ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ مسافر آدمی ہے۔ خیر بکریاں لے کے یہ بیویاں گھر چلی گئی۔ دیکھو یہاں پہ ایک دائی اور ایک مسلمان کی شان کیا ہے کہ وہ بقدر ضرورت بات کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایڈریس نہیں پوچھا، کہاں رہتی ہو، تمہارا باپ کیا کرتا ہے، جس طرح آج لوگ بہنوں کے ساتھ کتنی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو دیکھو ایڈریس نہیں پوچھا، تو ظاہر بات ہے جتنی باتیں زیادہ کھلیں گی قربت ہوگی، قربت سے ہی پھر برائی کے دروازے کھلتے، تو ایسا کوئی نہیں۔ اور ایک بات موسیٰ علیہ السلام کی خودداری دیکھے، موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بھی نہیں کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا پہنچا دینا، چلو میں کھانا کھا لوں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات ذکر نہیں کی۔ ایک دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب انی بے شک میں، لما انزلتا جو تو نے نازل کیا، ما جو بھی تو نے نازل کیا ہے، الیہ میری طرف، من خیر فقیر جو بھی بھلائی ہے اللہ میں اس کا محتاج ہوں، مجھے عطا فرما دے۔ یہ دعا کی، پتہ چلا مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، والد کی دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا مقبول شدہ ہے، جب بھی وہ کریں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اور کیسا قبول کیا، یہ لڑکیاں گھر چلی گئی، گھر جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ اس طرح ایک نوجوان ہے، اس نے ہمارا تعاون کیا ہے۔ تو خیر باپ نے ساری باتیں سنی، سننے کے بعد ایک بچی کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا اس کو بلا کے لاؤ۔ ایک تو اس واقعے کے ضمن سے یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ لڑکیاں اگر بہت زیادہ مجبور ہوں تو وہ حدود میں رہ کے ملازمت کر سکتی ہیں، لیکن ان کا دین سلامت رہے، یہ ذہن میں رکھے، فتنے کا شکار نہ ہو، ان کا دین اگر سلامت رہ سکتا ہے تو حدود میں رہ کے وہ ملازمت کر سکتی ہے۔ یہ ایک بچی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا تمشی علی استحیاء، یہ سڑک پہ چل کے نہیں آ رہی تھی، حیا پہ چل کے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، آپ قرآن کی بلاغت چیک کریں، سڑک راستے کا ذکر نہیں کیا کہ وہ راستے پر چل کے آ رہی تھی، یعنی وہ تمشی علی استحیاء، حیا کے اوپر چل کے آ رہی تھی۔ کتنا بلیغ انداز اختیار کیا ہے۔ اس سے معنی یہ نکلا کہ وہ عورت مجسمہ حیا بن کے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اس میں بے حیائی کا ایک ذرہ برابر بھی پہلو نہیں تھا، مکمل مجسمہ حیا بن کے وہ آ رہی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ اتنا حیا پیدا کرو، اتنا حیا پیدا کرو کہ آسمان والا رب تمہاری تعریف کرے۔ اس بی بی کا یہ انداز، یہ عمل اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا، بلکہ
مزید یہاں سے ایک نقطہ، بعض مفسرین نے لکھا کہ یہی لڑکی جو آئی تھی بلانے کے لیے، اسی کا ہی نکاح موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے نقطہ لکھا کہ ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، کہتے ہیں دیکھو اس بی بی نے حیا اختیار کرنے کی حد کر دی ہے، حیا کی بلندیوں کو اس نے چھوا ہے۔ اللہ نے اس کا صلہ دنیا میں کیا دیا؟ ایک نبی کی بیوی بنا دیا۔ اللہ اکبر! اللہ صلہ دیتے، نیک اعمال کا صلہ ملتا ہے، نیک اعمال کا صلہ ملتا ہے۔ کتنا بڑا صلہ میرے رب نے دیا کہ اس نے حیا کو اختیار کیا، میرے رب نے ایک نبی کی بیوی بنا دیا۔ خیر، بیوی نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، یہ نہیں کہا کہ ہم ہمارے ساتھ چلیں، آج رات ہمارے گھر ٹھہرے، نہیں، کتنا جامع انداز۔ ان ابی یدعوک، اپنی طرف نسبت ہی نہیں کی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے پانی پلایا آپ کو کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو انتظار میں تھے، مسافر تھے، اجنبی تھے، پریشان تھے، نہ گھر ہے نہ کوئی تعلق ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ بعض مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ بی بی نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ آگے چلیں، بلکہ بعض موسیٰ علیہ السلام کا بی بی آپ پیچھے چلے، میں آگے چلتا ہوں، جہاں مڑنا ہو کنکریاں پکڑ لیں، تو آپ جو ہے نا کنکری ادھر پھینک دے، آواز بھی نہ نکالے، میں کنکریوں سے پہچان لوں گا کہ ادھر مڑنا ہے، دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے۔ دیکھو کتنا حیا موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی کس قدر حیا۔ یہ بعض مفسرین کی بات ہے، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ جب پہنچے، جب ملاقات ہوئی، سارا واقعہ بیان کیا، فرمایا لا تخف۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کھانا نہیں پیش کیا، ان کی بات سن کے تو کہا لا تخف، یعنی ان کو کہا کہ یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے، فرعون کا علاقہ نہیں ہے، یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ مطمئن ہو جائیے۔ سب سے پہلے ان کا خوف ختم کیا اور اس کے بعد ان کی ضیافت کی۔ تو پتہ چلا حالت خوف میں چیزوں کی لذت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو مزدور رکھ لیں، اور دو چیزیں اس نے ذکر کی، قوی امین، اس میں دو خوبی ہیں۔ تو ایک تو قوی صلاحیت ہے، اس میں طاقت ہے، امین امانت دار ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ آپ نے کوئی ملازم رکھنا ہے، کوئی ملازم رکھنا ہے، کسی کو عہدہ دینا، دو چیزیں، ایک تو وہ صلاحیت والا ہو، باصلاحیت ہو، دوسرا امانت دار ہو۔ دو چیزیں ضروری ہے۔ آج معاشرے کے اندر دن بدن جو خرابیاں بڑھ رہی ہیں، یہاں صلاحیتوں کو تو دیکھا جاتا ہے، ڈگریاں دیکھی جاتی ہیں، صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن امانت داری نہیں دیکھی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن خرابیاں بڑھ رہی ہے، اس لیے صلاحیت کو بھی دیکھا جائے اور امانت داری کو، یہ دو چیزیں ہیں۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، 8 سال یا 10 سال آپ نے بکریاں چرانی ہے۔ یہ معاملہ طے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو حوصلہ دیا کہ آپ مجھے جو ہے نا صالحین میں سے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ واقعتاً پھر موسیٰ علیہ السلام صالح بن کے ان کو دکھایا اور ان کی بکریاں چرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہے، فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ تو اللہ بکریاں چرواتے ہیں، اس میں یہ حکمت ہے، کیونکہ بکری عام طور پہ چرواہوں کو پریشان کرتی ہے۔ تو حکمت یہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ جو بکریوں کو کنٹرول کرے، کل کلا اس نے امت کو کنٹرول کرنا ہے، وہ آسانی ہو جائے گی۔ خیر، آگے موسیٰ علیہ السلام کو دعا کی وجہ سے 4 چیزیں مل گئی۔ ایک تو ملازمت مل گئی، اور دوسری بات بیوی مل گئی، اور تیسری بات رہائش مل گئی، چوتھی چیز نبوت بھی مل گئی۔ 4 چیزیں اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ آگے ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دیکھو، دنیا میں ایک مفسر کا بڑا پیارا نقطہ ہے، دعا کی نا، یا اللہ ہارون کو میرے ساتھ شریک کر دو اس نبوت میں۔ دنیا میں کسی چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی پر اتنا بڑا احسان نہیں کیا جتنا جناب موسیٰ نے جناب ہارون پہ کیا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے، یا اللہ اس کو میرے واشرک فی امری، میرے ساتھ شریک کر دو، اس کو بھی نبی بنا دو، کتنا بڑا۔ اور
اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صلاحیت ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، صلاحیت کا اعتراف کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، بھائی کی صلاحیت کا اعتراف کر رہے یہ انبیاء کی سنت ہے، اور کسی کے کیڑے نکالنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے، کسی کے کیڑے نکالنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے، اور صلاحیت کا اعتراف کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے۔ اور اسی طرح فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، دیکھو جو آدمی شریعت کی پیروی نہیں کرتا، جو آدمی شریعت کی پیروی نہیں کرتا تو وہ آدمی پھر خواہش پرست ہے، شریعت سے وہی آدمی پیچھے ہٹتا ہے، شریعت سے وہی آدمی پیچھے ہٹتا ہے جو خواہش پرست ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے، آپ کی بات کو نہیں مان رہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ خواہش پرست لوگ ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تو کافی، موسیٰ علیہ السلام کا چچا بھائی تھا قارون، جو قارون تھا، واقعہ قارون کے اندر قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، اور یہ فرعونیوں کے ساتھ مل گیا، فرعونیوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس کو کافی قرب مل گیا، کافی اس نے مال و دولت جمع کر لیا، اتنا مال و دولت کہ اس کے مال و دولت کی جو چابیاں تھیں ان خزانوں کی، اس کے لیے ایک بہت بڑی جماعت درکار تھی، تو آپ اندازہ لگائیں کس قدر اس کے پاس مال ہوگا۔ خیر اس کو 5 باتیں کہی گئی۔ ایک بات لا تفرح، کہ تو اترانا، یہ مال تیرے پاس پہلی دفعہ نہیں ہے، اور لوگوں کے پاس بھی بڑا مال ہے، اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے آخرت کما لے، جنت حاصل کر لے، جہنم سے آزادی حاصل کر لے۔ اور اسی طرح تیسری بات ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں جو تیرے اوپر حقوق ہے، تیرے ذمے حقوق ہے، ان حقوق کو پورا کر، اس مال کے ذریعے سے ان سارے حقوق کو پورا کر، بھولنا۔ اور چوتھی بات واحسن کما احسن اللہ علیک، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، تجھے مال عطا کیا، اب تو جو ہے لوگوں پہ احسان کر، جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تجھے مال و دولت عطا کیا، اب تو جو ہے اس مال کو لوگوں پہ خرچ کر، تو بھی احسان کر۔ اسی طرح 5ویں بات ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین کے اندر فساد کو تلاش نہ کر، زمین کے اندر فساد کو تلاش نہ کر۔ یہ 5 باتیں جو ہے نا اس کو کہی گئی، اور اس نے کہا تھا انما اوتیت علی علم عندی، جو میرے پاس علم ہے، میں تو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ مال دیا گیا ہوں۔ تو خیر اس نے رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا۔ دیکھو چونکہ تھا بنی اسرائیل میں سے، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، فرعونیوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے بری صحبت نے اس کو برا بنا دیا، یہ مسلمان تھا تو مرتد ہوا، بری صحبت نے اس کو برا بنا دیا تاکہ کافر ہی بنا دیا، اس طرح کہ نوح علیہ السلام کے بیٹا کنعان کافر بن گیا تھا۔ خیر یہ 4 جو کلمے نا، آنا، نحن، لی، عندی، یہ 4 کلمے بڑے خطرناک ہیں، میں، ہم، میرے لیے، میرے پاس، یہ 4 کلمے بڑے خطرناک ہیں۔ دیکھو بھی اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، یہ متکبرانہ جملے ہیں، قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ ان کا ذکر کیا گیا۔ الیس لی ملک مصر، لی فرعون نے کہا تھا نا میرے لیے، اور اسی طرح اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو یہ بھی بولا، اور اسی طرح اس نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، اور اسی طرح ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ 4 جملے، اور اسی طرح کہا تھا قوم عاد نے نحن اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ مضبوط کون ہو سکتا ہے، نانو کا لفظ بولا۔ تو یہ 4 کلمے جو ہے نا بڑے خطرناک ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ان سے انسان کو گریز کرنا چاہیے، اور ان سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو متکبر بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے، سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے آغاز میں یہ بات ذکر کی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسی طرح کسی مسلمان کو چھوڑ دیا جائے، سچے اور جھوٹے کی پہچان نہ کی جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ
کھرے کھوٹے کی پہچان کرتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم سچے اور جھوٹے کی پہچان کریں گے، کھرے کھوٹے کی پہچان کریں گے، اور یہ ضروری ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو صحیح اور غلط بندے کی پہچان درست ہی نہیں. ایک بات، اللہ تعالیٰ دنیا میں جو آزمائش کرتے اس کے تین طریقے. ایک تو آزمائش کا طریقہ یہ ہے احکام الہیہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے، ان کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے کہ کون ہے جو ان کو پورا کرتا ہے، کون ہے جو ان کو پورا نہیں کرتا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مصائب اور امراض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں. مختلف قسم کی مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، کون ہے جو ان مصیبتوں کے اندر اللہ سے تعلق مضبوط رکھے اور کون ہے جو تعلق توڑ دے. تیسرا یہ ہے کہ کفار کی طرف سے، بے دینوں کی طرف سے، فاسقوں فاجروں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے اظہار ثانیہ، وہ تکلیف دے، پریشان کرے. تو یہ تین طریقے ہیں آزمائش کے، اللہ مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں. یا یہ ایک نقطہ مزید ذہن میں رکھ لیں، پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں بندہ آزمائش میں ہے اور فلاں بندے پر یہ عذاب ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا پتہ ایسے چلے گا جس آدمی پر آزمائش آ گئی ہے، اگر وہ آزمائش کے بعد بھی اپنے دین پر قائم ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھے ہوئے ہے، تو ثابت ہوا اس بندے کے لیے آزمائش ہے. اور جو آدمی آزمائش آنے کے بعد وہ دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، دین چھوڑ دے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اس کے لیے وہ آزمائش نہیں ہے بلکہ اس کے لیے عذاب بن گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. کچھ لوگ مسلمان ہو گئے جو ان کے بڑے تھے نا، بابے بزرگ، وہ کہنے لگے، یہ بڑے لوگوں کا منطق، کہنے لگے بھی تمہیں کیا ہوا کہ تم مسلمان ہو گئے؟ کہا سچا دین ہے، صحیح باتیں بتاتے ہیں. کہا چھوڑو یار، ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے بڑا کچھ دیکھا ہے، یہ ہے وہ ہے، تم چھوڑو اس دین کو. اس نے کہا اگر ہم چھوڑیں گے تو گناہ گار بن جائیں گے. کہا تمہارا گناہ ہمارے ذمے، ہم تمہارا گناہ اپنے ذمے. قیامت والے رب کو کہہ دینا. کیا انہوں نے کہا تھا، ان کے کہنے پہ ہم نے جو نا کفر کو پسند کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے، انہم لکاذبون، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کسی کا بوجھ اٹھانے والے نہیں، ہر کسی نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے. ہاں ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا. بس اوقات دوسرا بوجھ جس کو کسی نے گمراہ کیا اس کی وجہ سے اس آدمی کا بوجھ بڑھ تو جائے گا، لیکن اٹھانا ہر کسی نے اپنا ہی بوجھ. جس طرح حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی کو برے کام پہ لگا دیتا ہے تو جتنا اس کام کرنے والے کو گناہ ملے گا اتنا لگانے والے کو برابر حصہ ملے گا. جس طرح قابیل کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر قتل سے اس کو برابر حصہ ملے گا، کیونکہ اس نے یہ طریقہ جاری کیا ہے. آگے یہ ایک بات ذکر کی جا رہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ لوگ جن کے پاس جاتے ہیں یہ درباروں مزاروں پہ اور جا کے ان سے حاجات پیش کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ان سے کچھ ملے. اللہ فرماتے لا یملکون لکم رزقا، یہ جتنے بھی ہیں اللہ کے علاوہ جن کے دروں پہ جاتے ہیں لوگ، یہ رزق کے مالک ہی نہیں ہے. دے گا وہ جو مالک ہے، وہ اللہ ہے، اور یہ مالک ہی نہیں، کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، تو جو مالک ہے وہی رزق دے گا، اسی سے رزق تلاش کرو، کوئی اور رزق نہیں دے سکے گا. اور آخر میں ایک مثال بیان کی کہ یہ مشرکین، ان کے عقیدے کی مثال عنکبوت کی طرح ہے. یہ جس طرح یہ مکڑا ہوتا ہے، یہ جالا بنا لیتے ہیں چھت کے نیچے، حالانکہ دیکھو بھی چھت کافی نہیں ہے. مشرک بھی اسی طرح بے وقوف ہوتا ہے، بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کے، اس کی کمال قدرتوں کو چھوڑ کے وہ غیروں کی باتوں پہ یقین کر لیتا ہے. چھت کے نیچے یہ مکڑا جالا بناتا ہے. تو یہ مکڑی اور مکڑا عجیب انداز ہے. دیکھیے جالا جو بناتے ہیں نا، یہ جتنا وہ جالا سا آپ کو نظر آتا ہے، یہ سارا مواد ان کے اندر سے نکلتا ہے. ہم جو مکان بناتے ہیں نا، اینٹیں باہر سے لاتے ہیں، سیمنٹ باہر سے لاتے ہیں، یہ سارا مٹیریل باہر سے لاتے ہیں. اس مکڑے اور مکڑی کا جو گھر ہے، یہ سارا مٹیریل اپنے اندر سے نکالتے ہیں. تو اسی طرح جو مشرک ہوتا ہے، اس کے ٹوٹے پھوٹے دلائل اندر سے نکلتے ہیں.
ایسے بنا دیے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اس کا گھر بڑا کمزور ہے، اللہ فرماتے بہت گھروں میں سے سب سے کمزور گھر۔ اب مکڑا کیا کرتا ہے، اگر کوئی اس پہ حملہ کرے کوئی پرندہ تو یہ اپنے گھر سے نکل کے دوسری جگہ جا کے چھپ جاتا ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ میرا گھر مجھے بچا نہیں سکتا، میرا گھر مجھے بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح مشرک کو پتا ہوتا ہے کہ میرا عقیدہ مجھے بچا نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ جب اہل حق کے سامنے آتے ہیں تو دلائل کے سامنے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو خیر اس کے علاوہ اور بھی اس مثال کے اندر ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔